کچھ رشتہ داروں میں اگرچہ ہیں تھوڑے، لیکن یہ عادت نہ سمجھیں، یہ وقوع بن جاتا ہے، خاص طور پر جن گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا ہے کہ جن مردوں سے عورتوں کو پردہ کرنا یا جن مردوں کو عورتوں سے پردہ کرنا ہوتا ہے وہ الگ تھلگ رہتے ہیں، تو سسر جو ہے ڈیرا لگا دیتے ہیں اپنا بیٹھک کے اندر، تو ان کے داماد یا جو بھی اجنبی مرد آئیں تو ان سے ملتے ہیں بیٹھک کے اندر۔ کچھ جگہوں پہ دیکھا گیا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے کو اپنے گھر کے اندر نہیں بٹھاتے، داماد کو اپنے گھر کے اندر نہیں بٹھاتے، بیٹھک میں آئے بیٹھے چائے پی لے، بیٹھک سے ہی رخصت کیا۔ یہ بات آج کل کے ماحول کے اندر کسی حد تک وہ بری لگتی ہے، لیکن حقیقت میں بری ہونی نہیں چاہیے کہ جب ایک اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ذات جو ہم سب کی مالک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی پردہ کرو، تو پردہ کرنے کے اندر بھی آسانی کہ گھر والے بھی تنگ نہ ہوں اور داماد کی عزت بھی ہو جائے اور سسر بھی مل لیں، چلو بھئی ساس بھی آ کر مل لیں، تو ان چیزوں کو زیادہ حرج نہیں سمجھنا چاہیے، عزت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اگر ایسا نہ کریں، گھر کے اندر وہ ڈیرا ڈال لیں، کمروں کے اندر ایک کمرے کے اندر بیٹھ جائے، تو ان کو سین میں جانا پڑے گا، پھر گھر والے ذرا متاثر ہوں گے، ان کی ایکٹیویٹیز ذرا متاثر ہوں گی، ان کو پردہ کرنا پڑے گا۔ جب ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے بیٹھک کا، تو میرے خیال میں بھی یہ سب سے بہتر ہے۔ ویسے شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ ہاں کسی کی باتوں میں آ کر بندہ کہہ بیٹھتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ اس طریقے سے، لیکن یہ انسلٹ میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو ہونی چاہیے، ورنہ یہ شریعت کے مزاج کے عین مطابق ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ اس کو اٹیک بازی بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو انسلٹ بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے بڑی ذات کوئی اور نہیں ہے، نہ داماد ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اور داماد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بات میں کہوں، میری بات اگر نہیں مانی گئی تو وہ انسلٹ کے اندر ہے۔ یہ بھی ایک بری حرکت ہے کہ جو میں کہوں وہ تو ٹھیک ہے، اس طرح کرنا چاہیے، جو میرا مزاج کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی ذات جو کہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو کہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے ہم کیا نتیجہ نکالیں گے اس میں کہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر داماد کہے کہ میری بات مانی جائے۔ تو اب تقابل کے اندر آئیں، ایک طرف ہے اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ایک طرف ہے ہماری مرضی، تو پھر اس داماد کو کس کھاتے میں سمجھنا چاہیے جو کہے کہ نہیں میری بات مانو؟ تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج سمجھا جا سکتا ہے شریعت کی نظر میں کہ ہماری بات مانو، چاہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے۔ اس طریقے پہ بات کو یا جو بات پسند نہ آئے اس کو اپنے انسلٹ سمجھ لینا، اپنے لیے اٹیک بازی کا نام دے دینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔